الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله جناب صدر حکم صاحبان مشفق و مربی اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس سالانہ مسابقہ پروگرام میں جس عنوان کے تحت چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتباعی کتاب و سنت کی ترغیب۔ محترم سامعین، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ امت اسلامیہ کے صراط مستقیم پر ہدایت اس کی کتاب و سنت کی اتباع پر موقوف ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے کتاب و سنت کی اتباع ہی اللہ کی رضا اور دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی اور ہر طرح کے لحاظ فتنوں سے حفاظت کا ضامن ہے، اور کتاب و سنت سے اعراض کرنے والا کا مقدر ہمیشہ اختلاف و ناکامی، اضطراب و پریشانی، شقاوت و بدبختی اور ذلت و رسوائی ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ہی تمام مسلمانوں کا دستور العمل اور حقیقی امام و مقتدی اور ہدایت کے سب سے زیادہ مضبوط رسی ہے، اور قرآن کریم صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یقیناً یہ قرآن لوگوں کو سب سے زیادہ سیدھی راستے کی ہدایت دیتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے اتباعی کتاب و سنت کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اے مسلمانوں تم اس چیز کا پورا اتباع کرو جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور ہرگز اپنے سرپرستوں کا اتباع نہ کرو، اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس بات سے بہتر بات اس کی ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَزِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، کہ کسی بھی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به۔ محترم سامعین، حق کے میزان اور حق کو پہچاننے کا معیار صرف کتاب و سنت ہے، اسی لیے مسلمانوں کے اختلاف کے وقت صرف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور یقیناً متبعین کتاب و سنت کبھی بھی صراط مستقیم سے گمراہ نہ ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَزِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ۔ محترم سامعین، یہ بات بھی قابل مرامت ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت سے مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان پر کوئی ترجانہ عذاب نہ آ جائے، اور جو لوگ کتاب و سنت سے مخالفت کرتے ہیں اس کی زندگی ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، مگر افسوس اتنا شق و شبہ کے باوجود ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے سرعام مخالفت کرتے ہیں، اور انہی کے زبانوں پر اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر طرح کے اور بات کا پورا اتباع کیا جائے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، کہ نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میرا پورا اتباع کرو، اسی لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ کتاب و سنت کا پورا اتباع کرے اور لوگوں میں شامل ہو جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس داعی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے اور خود بھی عمل صالح کرے اور فخر سے کہے کہ وہ مسلمان ہو۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو اتباعی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔